بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے یہ ایسا علم دیا گیا تھا کہ آپ فقہ و اجتہاد کے مسائل کو بہت آسانی کے ساتھ اور بہت اچھی طرح سے حل کر لیتے تھے۔ سامعین کرام، اسی پر آج کی ویڈیو ہے کہ کچھ ایسے معاملات کہ جس کو کسی دوسرے صحابہ کرام جو ہیں وہ حل نہ کر سکتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حل کیا اور ان کا مؤثر جواب دیا۔ سامعین کرام، اس پر آپ کے جو دشمن تھے وہ بھی آپ سے اس کے متعلق سوالات دریافت کیا کرتے تھے۔ چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ بار وقت ہماری ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج آپ لوگ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 29واں پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ و اجتہاد میں بھی کامل دسترس حاصل تھی، بلکہ علم و اطلاعات کی وسعت سے دیکھا جائے تو آپ کی اس قوت جو آپ کی یہ جو قوت تھی اس کو بہت اہمیت حاصل تھی، اور یہ آپ سب کو ماننی پڑے گی کہ بڑے بڑے صحابہ یہاں تک کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کبھی کبھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کا ممنون ان کو ہونا پڑتا۔ سامعین کرام، فقہ و اجتہاد کے لیے قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ ساتھ سرعت فہم، دقیق سنجی اور انتقال ذہنی کی بڑی ضرورت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمالات خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ سامعین کرام، آپ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کی بھی تہ تک پہنچ جاتے تھے، اور آپ کی نقطہ راست آسانی کے ساتھ پیچیدہ مسائل تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ سامعین کرام، شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخلفاء میں آپ کی طبعی اور انتقال ذہنی کے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں۔ ان واقعات میں آپ کے سامنے ایک واقعہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت کو پیش کیا گیا جو کہ مجنون تھی، یعنی کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، تو وہ زانیہ عورت تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ اس کے متعلق حد جاری کر دیں کہ اس کو کیا سزا دینی چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر حد جاری کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ مجنون حدود شرعی سے مستثنی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس کو سزا نہ دی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حج کے موسم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے شکار کا گوشت پکا کر پیش کیا۔ لوگوں نے احرام کی حالت میں اس کے کھانے کے جواز میں اور عدم جواز میں اختلاف کیا کہ ہم احرام میں ہیں تو یہ کھانا چاہیے یا نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو کھا لینا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، اس لیے شکار کا گوشت جو ہے وہ بھی کھانا منع ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے جواز کے قائل تھے کہ انہوں نے کہا کہ حالت احرام میں شکار چونکہ خود نہیں کیا ہے اس لیے کھانا منع نہیں ہے، لیکن جب دوسرے نے یعنی کہ کسی ایسے شخص نے شکار کیا ہے جو کہ احرام میں نہیں ہے، جس نے احرام نہیں پہنا ہوا ہے،
تو اس نے اس کو پکڑ کر شکار کیا ہے تو اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ تو سامعین کرام دوسروں نے اس سے اختلاف کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ پھر اس مسئلے کے فیصلے کے لیے کس سے بات کی جائے، کون ہے جو اس کا فیصلہ صحیح جو ہے وہ ہمیں فیصلہ بتا دے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق پوچھا جائے، وہ ہمیں صحیح اس کا جواب دیں گے۔ تو چنانچہ انہوں نے جا کر یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر دریافت کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ واقعہ یاد ہو کہ وہ شہادت دیں یہ واقعے کی کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے تو ایک غورخر شکار کر کے پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ تو احرام کی حالت میں ہیں، لہٰذا یہ ان کو کھلا دیا جائے جنہوں نے احرام نہیں پہنا ہوا، جو احرام کی حالت میں نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے ایسا فرمایا تو حاضرین میں سے 12 آدمیوں نے شہادت دی کہ بالکل ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام آپ نے ایک دوسرے واقعے کا بھی ذکر کیا جس میں کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے پیش کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے سے بھی اعتراض فرمایا تھا، آپ نے وہ انڈے نہیں کھائے تھے۔ اس کی بھی کچھ لوگوں نے گواہی دی۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے اس کے کھانے سے پرہیز کیا۔ سامعین کرام فقہا میں یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، بہت سے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استدلال کو صحیح سمجھتے ہیں، اور سامعین کرام دیگر احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ زیادہ مضبوط اور زیادہ محتاطانہ تھا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ سامعین کرام اسی طرح ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک بار پاؤں دھو لینے کے بعد کتنے دن تک موضوع پر مسح کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر دریافت کرو، ان کو یہ معلوم ہوگا، کیونکہ وہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ سوال کرنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسافر 3 دن 3 رات اور مقیم جو ہے یعنی کہ ایک جگہ رہنے والا 1 دن اور 1 رات کے لیے، جبکہ مسافر 3 دن اور 3 رات تک مسح کر سکتا ہے اپنے موضوع پر۔ اسی طرح سامعین کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم و ان کے اجتہادی قوت اور دقت نظری کا اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے حریف بھی دقیق اور مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے مجبور ہوتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا کہ خنسی مشکل کی وراثت کی کیا صورت ہے، یعنی کہ وہ شخص وہ لوگ جو نہ تو مرد ہیں نہ عورت ہیں، تو ان کے لیے وراثت کا کیا حکم ہے کہ ان کو عورت کے برابر حصہ دیا جائے یا ان کو مرد کے برابر حصہ دیا جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا پاک کا شکر ہے کہ ہمارے دشمن بھی علم دین میں ہمارے محتاج ہیں۔ پھر آپ نے جواب دیا کہ پیشاب گاہ سے اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ مرد ہے یا وہ عورت۔ سامعین کرام فقہی مسائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسط نظری کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ جو بات نہیں جانتے تھے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے۔ بعض ایسے مسائل جو شرم و حیا اور اپنے رشتے کی نزاکت کے باعث آپ خود نہیں پوچھ سکتے تھے، آپ براہ راست نہیں پوچھ سکتے تھے، تو اس کے لیے آپ دوسروں کے ذریعے سے پوچھوا لیتے تھے۔ اسی طرح سامعین کرام مزی کا ناقص وضو ہونا آپ نے اسی طرح بلا واسطہ دریافت کرایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و کمال کی بنا پر
متعدد مسائل میں عام صحابہ کرام سے مختلف رائے رکھتے تھے۔ خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بعض خاص مسائل میں زیادہ اختلاف تھا۔ مثلاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کو جائز سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ صرف لڑائی اور بے امنی کی وجہ سے جائز تھا، اب وہ حالات نہیں ہیں اس لیے اب جائز نہیں ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ ہر حال میں جائز سمجھتے تھے۔ اسی طرح حالت احرام میں نکاح اور حالت عدت میں عورت کی وراثت وغیرہ کے مسائل میں بھی اختلاف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو تمام عمر مدینہ منورہ میں رہے، لیکن آپ کی خلافت کا زمانہ جو تھا وہ تمام تر کوفہ میں گزرا اور احکام و مقامات کے فیصلے کا زیادہ موقع نہیں پیش آیا، اس لیے آپ کے مسائل و اجتہادات کی زیادہ تر اشاعت عراق میں ہوئی۔ اسی بنا پر حنفی فقہ کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے فیصلوں پر ہے۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔